بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ شارجہ اوقاف کی طرف سے جاری کردہ کیلنڈر میں جو جمعہ ابھی جو گزرا ہے 21 فروری کو، تو 21 فروری کو شعبان کی تاریخ تھی 22 شعبان سن 1446 ہجری، اور مطابق 21 فروری سن 2025 عیسوی جمعہ کا دن۔ اس کے اندر جو عنوان تھا میسیج کا، پیغام کا، وہ تھا حق العلماء، علماء کا حق۔ علماء عالم کی جمع ہے، جو اہل علم ہوں، خاص طور پر جو علم دین رکھتے ہوں، علم شریعت جن کے پاس ہو، وہ اہل علم کہلاتے ہیں۔ ورنہ علم کے لغوی معنی تو جاننے کے ہیں، جاننا، معلومات حاصل کرنا، لیکن جب العلم ہو، خاص علم، تو اس سے خاص طور پر علم دین مراد ہوتا ہے کہ وہ دین جو شریعت کا ہو، دین کا ہو، فقہ کا ہو۔ تو ان کا کیا حق ہے امت اسلام پر؟ اس کے تحت حدیث میں مذکور ہے، عن عبادة بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا۔ لیس من امتی، میری امت میں سے نہیں ہے، من لم یجل، وہ شخص، لم یجل کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اجل یجل اجلالا، عزت کرنا، اور جب لم آگے تو یہ فعل ماضی منفی میں کر دیتا ہے، یعنی جس نے عزت نہیں کی۔ تو من لم یجل، جس نے عزت نہیں کی یا جو عزت نہ کرے، کبیرنا، ہمارے بڑوں کی، یعنی جو عمر میں ہم سے بڑے ہیں۔ ویرحم صغیرنا، یرحم کے اوپر بھی جزم آیا کیونکہ یہ بھی اسی پر عطف معطوف ہے، کس کے اوپر؟ لم یجل، اور لم جو آتا ہے فعل مضارع پر تو اس کو جزم دے دیتا ہے، اور لیکن یہاں چونکہ آخر میں مشدد ہے اس لیے وہ ظاہر نہیں ہوا جزم، تشدید کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ویرحم صغیرنا، یہاں پر چونکہ تشدید نہیں ہے اس لیے میم پر جزم ظاہر ہو گیا۔ تو ویرحم صغیرنا ہے وہ جو اسی پر معطوف ہے، تو یہاں پر بھی لم پوشیدہ ہے، اے لم یرحم صغیرنا، اور جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، چھوٹوں پر رحم نہ کھائے۔ اور ویعرف لعالمنا، یہاں پر یعرف فا پر جو جزم ہے وہ واو عطف کی وجہ سے، کیونکہ یعرف معطوف ہے کس کے اوپر؟ کوئی لم یجل کے اوپر۔ ویعرف لعالمنا، اور جو ہمارے عالم کے لیے نہ پہچانے، کیا چیز نہ پہچانے؟ اس کو محذوف مانا گیا ہے، یعنی اس کا معنی تو مراد ہے لیکن لفظ میں یہاں نہیں آیا، لیکن اس سے مراد ہے وہ نیچے انہوں نے کیا چیز پوشیدہ ہو، نیچے انہوں نے خود ظاہر کیا ہے۔ فرماتے ہیں جو پیغام لکھنے والے، قولہ ویعرف لعالمنا، جہاں پر حدیث میں جو کہا گیا ہے ویعرف لعالمنا، ای یعرف للعالم حقہ وفضلہ ومکانتہ، یعنی جو عالم کے لیے اس کے حق کو، اس کی فضیلت کو اور اس کے مقام کو نہ پہچانے۔ تو یہاں پر بھی یعرف سے پہلے لم پوشیدہ ہے، لم یعرف، جو نہ پہچانے عالم کے حق کو، اس کی فضیلت کو، اس کے مقام کو۔ تو مراد یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے مراد، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے، ہماری یہ عادت نہیں، ہماری خصلت نہیں ہے کہ ہم بڑوں کی عزت نہ کریں اور چھوٹوں پر رحم نہ کھائیں، عالم کی قدر نہ پہچانیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ مراد یہ کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، ذرا جب یہ کہا جائے کہ ہمارا طریقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ غیروں کا طریقہ ہے، وہ شیطانی طریقہ ہے کہ جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کھائے، عالم کی قدر نہ پہچانے، تو اس کو اس سے بچنا چاہیے۔ ہم جو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، سنت کی اتباع کرنے والا، تو وہ تو بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے اور عالم کی قدر کو پہچانتا ہے۔ یہ روایت لی گئی کس سے؟ رواہ احمد، مسند احمد سے، اور حدیث نمبر ہے 22,755، 22,755۔ تو یہ تو تھا جمعہ کے دن کا۔ اس کے بعد جو ہے جو ہفتے کا دن آیا، ہفتے کا دن السبت، تو السبت میں جو تھا، جو السبت میں جو تاریخ تھی وہ تھی 23 شعبان 1446 ہجری، مطابق 22 فروری 2025 عیسوی۔ اس کے اندر جو ہفتے کے دن جو پیغام دیا گیا ہے شارجہ اوقاف کی کیلنڈر میں، اس کا عنوان تھا جزاء الاعراض عن ذکر اللہ جل جلالہ۔ جزا کے معنی بدلہ، بدلہ اور سزا دونوں ہے۔ تو جزاء الاعراض عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر جل جلالہ سے اعراض کرنے کا بدلہ، یعنی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور کنارہ کشی اختیار کر لے، منہ موڑ لے، تو اس کو کیا سزا ملتی ہے، وہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور اس کے تحت انہوں نے قرآن کی ایک آیت ذکر کی ہے۔ قرآن کی آیت کیا ہے؟ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعش عن ذکر الرحمن ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين۔ سورہ زخرف کی یہ آیت ہے، اور آیت نمبر ہے 36، آیت نمبر ہے 36۔ ومن یعش، اور جو شخص اعراض کرے، عشا یعشو اشون کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا، اصل اس کے معنی آتے ہیں النظر بالنظر الضعیف، کمزور نظر سے دیکھنا، لیکن جب عن کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا۔ اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں، تو مثال کے طور پر رغیبہ یرغب، اپنے صلے کے اعتبار سے جو اس کا صلہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے معنی میں فرق ہو جاتا ہے۔ جیسے رغیبہ یرغب اگر فی کے ساتھ ہے تو اس کے معنی خواہش کرنا، رغبت کرنا، جیسے وہ یرغب فی العلم، وہ علم کی رغبت رکھتا ہے، علم کا شوق رکھتا ہے۔ لیکن اگر عن کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اعراض کرنا، جیسے قرآن میں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور کون ہے جو اعراض کرے ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف قرار دے، کہ اپنے آپ کو بیوقوفی میں ڈالے، اس کے علاوہ کون ہے جو اعراض کرے؟ تو رغیب یرغب، سیدھا عدل یا عدل، اگر الہ کے ساتھ ہے عدل یا عدل الہ تو میں آتے ہیں کسی کی طرف قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن جب عن کے ساتھ ہو عدل عن تو اس کے معنی آتے ہیں اعراض کرنا، اس کے معنی اعراض کرنا۔ جیسے عشا یا عشو اشون، الہ کے ساتھ ہو تو اس کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا، لیکن جب عن کے ساتھ ہو تو اس کے معنی اعراض کرنا اور منہ موڑنا۔ تو فرمایا ومن یعشو، اور جو شخص اعراض کرے، کس سے؟ عن ذکر الرحمن، رحمان کے ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے غفلت کرے، اعراض کرے، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ، اس کی سزا؟ نقیض لہو شیطانا، تو ہم اس کے واسطے ایک شیطان کھڑا کر دیں گے۔ قیض یقیض، تقییض کے معنی آتے ہیں کھڑا کر دینا، فراہم کر دینا، اس کے ساتھ کر دینا۔ تو نقیض، یہ وہ من جو شرطیہ ہے من، اور نقیض کا جواب ہے۔ تو ومن یعشو، تو وہاں پر جو ہے دونوں جو ہوتے ہیں شرط اور جزا دونوں جو ہوتے ہیں وہ بھی مجزوم ہوتے ہیں، اس میں بھی جزم آتا ہے، اور اگر وہاں حرف علت ہو تو گر جاتا ہے۔ تو اصل تھا یعشو واو کے ساتھ، کیونکہ جب من جو جزا جو شرط ہے من، اس کی وجہ سے وہ مجزوم ہوا، اس کی وجہ سے واو کو گرا دیا، تو یہ ومن یعشو۔ لیکن نقیض جو ہے یہاں پر حرف علت نہیں ہے، اس لیے آخر میں جزم آ گیا۔ اور جو شخص اعراض کرے رحمان کے ذکر سے، نقیض لہو شیطانا، تو ہم اس کے واسطے ایک شیطان کھڑا کر دیتے ہیں۔
فَهُوَ لَهُ قَرِین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ قرین کہتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہے، لا یفارقہ، جو اس سے جدا نہ ہو، ہمیشہ ساتھ رہے، تو اس کا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ یہ کس میں؟ سورہ زخرف اور آیت نمبر 36۔ چنانچہ جو انہوں نے پیغام اس میں ذکر کیا ہے وہ خود تشریح کر رہے ہیں کہ یعشو ای یعرض و یصد، یعرض و یصد یعنی جو اعراض کرے، اور یصد عن ذکر اللہ، اس کے معنی میں اعراض کرنے کے، دونوں مترادف لفظ ہیں، اور جو اعراض کرے۔ اللہ تعالیٰ یخبر عن عقوبتہ البلیغہ، تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے بہت سخت سزا کے بارے میں، لمن یعرض عن ذکرہ تعالیٰ، اس شخص کے لیے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، بِأَن یقیض لَهُ شیطانا، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ اس کے واسطے ایک شیطان کھڑا کر دیتا ہے، یقارنہ ویصاحبہ، جو اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ویدفعہ الی المعاصی دفعا، اور اس کو معاصی کی طرف ڈھکیلتا ہے۔ دفع، یدفع الی کے ساتھ ڈھکیلنا، دھکا دینا، اور دفعاً جو ہے یہ فعل مطلق ہے، مصدر ہے، اور فعل مطلق کی وجہ سے تاکید کے لیے ہے۔ وَيَدْفَعُهُ إِلَى الْمَعَاصِي، اور اس کو ڈھکیلتا ہے، آگے پش کرتا ہے، دھکا دیتا ہے معاصی کی طرف، دفعاً بہت تیزی کے ساتھ، وہ طاقت کے ساتھ۔ تو یہ کہاں سے لیا ہے؟ تفسیر السعدی، شیخ سعدی جو سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی تفسیر ہے، وہ فارسی کے سعدی نہیں ہے، یہ تفسیر سعدی جو ہے یہ سعودیہ کے بہت بڑے عالم ہیں، اچھے عالم مفسر ہیں، ان کی کتاب ہے تفسیر السعدی، صفحہ نمبر 766، 766 اس سے یہ لیا گیا ہے۔ هذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔